آج عید قرباں کا دن تھا۔ سب سے پہلے اٹھ کے بچے کے کھانے کی تسلی کے بعد میں نے سوچا کہ میں اس کو خود ہی ٹھکانے پہ باندھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ کسی اور سے قابو نہیں آتا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ قربانی کرنے کی توفیق دی۔ پھر میں نے کپڑے بدلے اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ مجھے میرے شاگرد مل گئے جو مجھے دیکھتے ہی ریڈی اسٹڈی گو کھڑے تھے۔ کچھ بچے یعنی کہ میرا ٹڈی دوست اپنی دکاندار سیٹ کر کے بیٹھ چکا تھا، اور اس کے کسٹمر آ کے بھی اس سے لنگر کرنا بھی شروع ہو چکے تھے، اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ فوراً سے بائک نکالیں اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکل پڑے۔ آج ہم دوسرے محلے میں جا کے عید کی نماز پڑھ کے آئے تھے، وہ اس لیے کہ ہمارے محلے کی نماز بہت زیادہ جلدی ہو چکی تھی۔ نماز پڑھ کے آتے ہوئے ہمارے بھائی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہو لیے کہ اسامہ بھی ہمیں اشارے کروا رہا تھا، یعنی کہ عید مبارک کہہ رہا تھا۔ گاؤں پہنچ کے کچھ لوگوں سے عید مبارک ملے، اور ابھی سب سے پہلا ٹاسک یہ تھا کہ کسائی والے بھائی تھوڑا سا جلدی آ جائیں۔ اس کے بعد بچے کے ساتھ دو چار شاٹ لیے ہی تھے کہ ہمیں باہر جانے کے بعد آصف بھائی کو اور راشد کو عید مبارک بولنے کے بعد کرسا مل گیا۔ اتنی دیر میں چھوٹے پائن اور وڈا کسائی یعنی کہ نبیل کسائی بھی پہنچ گئے، کیونکہ اس کے لیول کا ہی کام تھا۔ پھر ہم نے رسیاں نکالی اور اس کو پکڑنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا، کیونکہ یہ بچہ اتھرا تھا اور سب کو مار رہا تھا، اس لیے بڑی مشکل سے میں نے اس کا رسہ پکڑ کے اس کو قابو میں کروایا۔ ہمیں اس کو کنٹرول کرنے میں دقت کا سامنا تو کرنا پڑا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی وہی مزہ دیتی ہے جو قربانی کے وقت بچہ سارے پنڈ کو اگے لگا لے اور سارا پنڈ اس انٹرٹینمنٹ کو انجوائے کرے، کیونکہ شریف سے بچے کو تو قربان کرتے ہوئے بندے کو خود کو ترس آ جاتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمارے والے کسائی صاحب نے بھی اپنا ہنر بخوبی دکھایا۔ کافی دیر لگ گئی ہمیں گوشت کرتے ہوئے۔ اس کے بعد میں نے نوید بھائی کو اپنے ساتھ لیا اور گوشت لے کے سارے گاؤں میں تقسیم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ تقسیم کا کام کرتے ہوئے راستے میں مجھے اسامہ بھائی بھی مل گئے جو خود گوشت تقسیم کر رہے تھے، اور یہ گوشت تقسیم کرتے ہوئے مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ لوگوں کی بھیڑ بکریاں پکڑ کے کاٹ کے سارے گھروں میں تقسیم کر دوں، لیکن یہ کام تھوڑا سا جائز نہیں تھا۔ قربانی کا مزہ تب آتا ہے جب آپ قربانی کر کے اس کے حقداروں کو ان کا حق ان کے گھر تک پہنچائیں۔ گاؤں میں گوشت تقسیم کرنے کے بعد میں رشتہ داروں کا حصہ لیے ان تک پہنچانے کے لیے نکل پڑا۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو بھائی صاحب شیئر لازمی کر دیا کرے۔ تھینک یو فار واچنگ، سبسکرائب۔